نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال تبارک وتعالى كما ورد في سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج میرے سامنے 3 موضوعات ہیں۔ پہلی بات علم کی حقیقت اور علم کی اہمیت۔ ہمارے دین میں علم کی کیا اہمیت ہے، فی نفسہ ہی علم کی اہمیت، اور نمبر 2 یہ علم اور عبادت ان کے مابین نسبت و تناسب کیا ہے، اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ کیونکہ عام ہمارا جو مذہبی تصور ہے اس میں عبادات کو اہم تر سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلم و تعلیم، خاص طور پر قرآن کی، وہ افضل ترین ہے، وہ عبادت کے مقابلے میں کہیں زیادہ فضیلت والی شے ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ علم کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم کہتے ہیں دینی علوم، وہ تو ظاہر بات ہے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، ایک علم کلام، علوم کہلاتے ہیں دینی، اور باقی علوم جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دنیاوی، اور ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جیولوجی ہو، زوالوجی ہو، باٹنی ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ دینی علوم ہے۔ تو آج میں اس کی بھی چاہتا ہوں کہ اس تصور کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جہاں تک علم کی اہمیت کا تعلق ہے، سورہ علق کی 5 آیات ہی کافی ہے۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی وحی ہے، اس پر اجماع ہے، اور اس میں نہ کہیں نماز کا ذکر ہے، نہ ذکر کا ذکر ہے، نہ کہیں زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ کہیں روزے کا ذکر ہے، نہ کہیں حج کا ذکر ہے۔ علم 2 دفعہ صیغہ امر، اقرا، پڑھو پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ پھر 2 مرتبہ علم آ رہا ہے، وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے دین میں علم کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و منزلت ہے، کیا اس کا رتبہ ہے، کیا اس کا مقام ہے۔ تو ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا ہے سورہ زمر سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وانما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی ان سے کہیے، پوچھئے کیا برابر ہے وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ یقیناً تذکر تو وہی حاصل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جو اولو الالباب ہو، ہوش مند ہو، عقل مند ہو۔ تذکر، یتذکر اولو الالباب،
قرآن مجید میں کہیں آتا ہے الذین یعقلون، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں. وہ میں آیت بھی بعد میں آپ کو سناؤں گا، جس سے میں نے ایک نام دیا ہے آیت الآیات. بہرحال یہ بات تو جہاں تک علم کی اہمیت کا تعلق ہے، میں آپ کو دو حدیثیں بھی سنانا چاہتا ہوں، بلکہ دو تو چھوٹی چھوٹی جو عام طور پر بھی لوگوں کو یاد ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یہ بعد میں ہم طے کریں گے اس سے مراد کون سا علم ہے، ابھی جبکہ اقسام کی بات ہوگی، لیکن مجرد علم آ رہا ہے یہاں پر. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. اور ایک حدیث، یہ حدیث تو صحیح ہے، دوسری حدیث کی سند کے اوپر میں گفتگو نہیں کر سکتا. اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو، طلب کرو، چاہے وہ چین میں ہو. اب چین میں تو ظاہر بات ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم تو نہیں تھا. اگر یہ حدیث صحیح ہے، میں شرط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کی تخریج کر سکتا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، مشہور تو ہے. لیکن اب دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں. یہ حدیث امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جس شخص نے کوئی سفر اختیار کیا جس میں کہ وہ علم کا طالب تھا، وہ جاننا چاہتا تھا، علم حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے سفر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس سفر کی برکت سے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور فرشتے بھی اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں طالب علم کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور یقیناً عالم، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں وہ سب جو آسمان میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں. وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. اب یہ دوسرا مضمون آ گیا ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں آ گیا، باقی دو حدیثیں میں آپ کو اور بھی سناؤں گا. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. اب یہ دو کیٹیگری، عالم، عابد. ایک شخص جو عبادت گزار ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کو نماز روزہ فرض جو ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے اضافی نوافل اور نفلی روزے، یہ سارے جو ہیں اس کے ذریعے سے وہ ریاضت کے ذریعے سے وہ اپنی روحانی ترقی حاصل کرتا ہے. عابد عبادات کرنے والا، اور عالم علم رکھنے والا. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اس عالم کو عابد پر وہی فضیلت حاصل ہے جو 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر حاصل ہے. اب یہ ریشیو پروپورشن ذہن میں رکھیے. پھر نوٹ کر لیجئے، ابھی گفتگو ہمیں کرنی ہے علم سے مراد کیا ہے اور علم کی کون کون سی قسمیں ہیں، ان میں مقدم کون سا ہے اور اس کے بعد مؤخر کون، یعنی یہ تیسری بات ہوگی ہماری. لیکن ابھی آپ علم کی اہمیت، علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین میں، اس کو سمجھیے. ایک اور حدیث سنیے. فضل العالم، یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت ابی امامہ باہلی سے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم.
عالم کو عابد پر وہی فضیلت ہے جو مجھے حاصل ہے تم میں سے کسی ادنا انسان پر. اب اس سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ادنا انسان سے مراد عام انسان نہیں، ظاہر بات ہے صحابی ہوگا، اور صحابی کے لفظ کے ساتھ ادنا کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگا بولنا، اس لیے میں نے انسان کا لفظ جڑ دیا ہوا. مراد کیا؟ صحابی. ادنا کم، تم میں سے، تم میں سے جو کمترین. اب وہ کمترین کس اعتبار سے ہوگا؟ علم میں ہو سکتا ہے، دین میں، عبادات میں، تفقہ میں، فہم میں، انہی میں ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں جو کم ترین کا تصور پیسے سے تو نہیں ہے کہ پیسہ جس کے پاس ہے وہ اعلیٰ ہے اور پیسہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کم ترین ہے، نہیں. بہرحال لیکن حضور کے الفاظ یہی ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. اور یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمانوں والے اور تمام زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دے، ان پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، صلاۃ درود. اب یہ ہے مقام ہمارے دین میں علم کا، اور عالم اور عابد کے درمیان یہ ہے ریشو پروپورشن. اب آئیے تیسری بات جو اہم ترین ہے، علم کی اقسام کون کون سی ہیں. دیکھیے علامہ ابن خلدون کا ایک قول بہت معروف اور مشہور ہے، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. علم دو طرح کے ہیں، ایک دینوں کا علم، ادیان کا علم، دین کا علم، اور ایک ابدان، فزیکل جو چیزیں ہیں دنیا میں، مادی چیزیں، بدن، فزیکل اینٹیٹیز، ان کا علم. ایک ہے کائنات کا علم، ایک ہے علم ہدایت. یہ دو علم. اب اس کو میں ذرا آپ کے لیے عام فہم بنانے کے لیے، ایک علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے خود، قدم بقدم چل کر. یہ جو اس کائنات کا علم ہے، یہ بہت ہی تدریج سے انسان نے حاصل کیا، تھوڑا 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 تھوڑا، قدم قدم چل کر. اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھو، کان سے سنو، دماغ سے اس کو اینالائز کرو، تجزیہ کرو، نتیجہ نکالو، اور اس سے اپنے ذہن میں محفوظ کر لو. پھر اور دیکھو، اور سنو، اور معلومات حاصل کرو، اس سے نتیجہ نکالو، پچھلے نتیجے سے اس کو ٹیلی کرو. کوئی نئی چیز علم میں آئی ہے اسے بھی اپنی میموری کے اندر رکھ لو، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ. یہ علم پڑھا ہے کائنات کا. سادہ سی مثال دیتا ہوں. آدمی کو آغاز میں سورسز آف انرجی کا کوئی علم نہیں تھا. انرجی کہاں سے آتی ہے؟ ابھی آگ سے بھی واقف نہیں تھا. وہ تو کسی نے دیکھا کہ پہاڑ کی کوئی چٹان گری نیچے، اور نیچے بھی پتھر تھا تو شعلہ نکلا. یہ کیا ہے؟ پھر اس نے دو پتھروں کو لے کر ٹکرایا، اس سے نکل آیا، آگ ایجاد ہو گئی. کچھ عرصے بعد اب اس نے آگ سے، پہلے وہ کچا گوشت کھاتا تھا یا کچے پھل یا درختوں کی جڑیں. یہ جو مولی ہے یہ بھی جڑ ہے، گاجر بھی جڑ ہے، اور بھی جڑیں ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں. لیکن اب کھانا پکا کر، اس نے گوشت پکا کر کھانا شروع کیا. اس کے بعد کبھی دیکھا
کہ ایک ہنڈیا ہم نے رکھی تھی چولہے پر، آگ چل رہی تھی، اس میں پانی تھا، اس پر ڈھکن ہلنے لگا، کہ یہ کس نے ہلایا اس کو؟ کوئی ہلانے والا تو نظر نہیں آیا۔ معلوم ہوا اسٹیم، یہ جو بھاپ ہے اس میں طاقت ہے۔ اب بھاپ کے انجن بن گئے، اسٹیم انجنز چل رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹرینز کو لے کر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، دندناتے ہوئے، خیبر میل جا رہا ہے۔ یہ ایجاد کیا تھی؟ اسٹیم انجن۔ اس سے پہلے آدمی سمندر میں سفر بھی کرتا تھا تو بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہے، ہوا ٹھیک چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو غلط۔ آپ کے مسئلے تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد دخانی کشتیاں، دخانی جہاز ایجاد میں آ گئے۔ اب آپ اپنے اس اسٹیم انجن کے ذریعے سے خود جدھر چاہتے جا رہے ہیں۔ اس کے بہت عرصے بعد بجلی ایجاد ہو گئی، پھر ایٹمک انرجی ایجاد ہو گئی۔ اللہ، اس کائنات کے ذروں کے اندر کتنی قوت ہے، ایٹم میں کتنی قوت ہے، اللہ۔ یہ سب کیا ہوا ہے؟ پہلے دن سے تو ایٹمک انرجی معلوم نہیں تھی، حضور کے زمانے سے بھی معلوم نہیں تھی، یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ یہ علم ہے علم الاشیاء، چیزوں کا علم، علم الابدان۔ اب ہم عام عرف میں کیا کہیں گے؟ سائنسی علم، عام اس وقت جو عرف عام ہے۔ اچھا، اس علم کا منبع کون ہے؟ کس نے سکھایا یہ علم؟ یہ علم جو ہے اللہ نے سکھایا ہے۔ علم کا منبع سچما ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن سکھایا کس طور سے؟ اصل میں سورہ بقرہ کا 4واں رکوع اس اعتبار سے، علم کی 2 قسموں کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ شروع میں ایک علم کا ذکر ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ یہ جو ساری اشیاء کا علم دے دیا گیا، اشیاء ناموں کے حوالے سے ہوتی ہے نا، یہ کیا ہے میز، یہ کیا کرسی، ناموں سے پہچانتے ہیں نا۔ علم آدم الاسماء کلھا، یہ علم ودیت کر دیا گیا آدم کے اندر۔ اور اس علم کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے آپ دیکھتے ہیں آم کی گٹھلی ہے، آپ نے اس کو زمین میں بو دیا تھا، اس میں سے 2 پتیاں نکلی، پھر آپ نے کھاد واد ڈالی، وہ ایک جو ہے تنا بنا، آگے چڑھا، تناور درخت بنا، اس میں آم لگے۔ یہ آم کا درخت کہاں سے آ گیا ہے؟ اس گٹھلی میں سے آیا ہے، پوٹینشلی، بالقوہ۔ آم کا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا۔ اسی طرح حضرت آدم کو جو یہ علم پوٹینشلی دے دیا گیا تھا، اور جس کے لیے آپ کو کیا دے دیے گئے؟ آلات۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سمع اور بصر دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ دیکھو 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 دیکھو، غور کرو۔ یہ علم جو ہے درجہ بدرجہ، قدم بقدم بڑھتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ انسان چاند پر سیر کر کے آ گیا۔ ایٹم ہم تک کوئی شے نہیں ہے، اب تو اس سے بہت آگے کی چیزیں ایجاد ہو چکی، ہائیڈروجن بم ایجاد ہو چکا ہے، وہ تو ایٹم بم تو چونگڑا ہے اس کے سامنے۔ اور اب جو ایٹم بم بن رہے ہیں، وہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کھلونے جاپان پر پھینکے گئے تھے، وہ تو کھلونے ہیں ان ایٹم بم کے مقابلے میں جو آج بن رہے ہیں۔ یہ علم تدریجاً حاصل ہوا انسان کو، انسان نے حاصل کیا۔ اس میں 2 چیزیں لگیں،
حواس دیکھو سنو، ان السمع والبصر، اور تیسری شے عقل، جو کچھ آپ نے دیکھا. کمپیوٹر سمجھیے آج کیا ہے، کمپیوٹر میں آپ ڈیٹا فیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کوئی پروسیس کر کے جواب دیتا ہے. آج خود تو نہیں اس کے اندر کچھ ہے، ڈیٹا فیڈ کر دیجئے، اس کو پروسیس کر کے جواب دے دے گا. بس ڈیٹا آ رہا ہے آنکھ سے، کان سے، چکھنے سے، سونگھنے سے، چھونے سے، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں. 5 ذرائع علم، معلومات کے 5 ذرائع اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیے، اور دماغ میں کمپیوٹر رکھ دیا. اور یہ اتنا بڑا کمپیوٹر ہے جس کا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ اتنا صحیح کتنا دماغ ہوتا ہے. اور اسی دماغ میں سے آئنسٹائن نکل آیا ہے، اسی دماغ میں سے کون سے بڑے بڑے سائنسدان نکل آئے. یہی ہے تو وہی چھوٹا سا، سب کچھ اس میں ہے تھا، وہ اللہ نے گٹھلی کی شکل میں رکھ دیا تھا. لیکن اسے انسان نے ایکوائرڈ نالج ہے، یہ علم انسان نے حاصل کیا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کے جو صاحبزادے نہیں بلکہ پوتے شاہ اسماعیل دہلوی ہیں، انہوں نے ابقات نامی ان کی کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب ہے فلسفے کی اور تصوف کی. تو اس کا پہلا ابقا جو ہے، پہلا چیپٹر چھوٹا سا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے علم کی 3 قسمیں قائم کی ہیں: علم بالحواس، علم بالعقل، اور تیسرا علم بالقلب. میں نے 2 کو جمع کر دیا ہے، حواس اور عقل یہ مل کر نتیجہ نکالتے ہیں. یہ علم بالحواس، علم بالعقل، یہ دونوں مل گئے، اس سے ایکوائرڈ نالج، سائنٹیفک نالج یہ بڑھتا جا رہا ہے. دوسرا ہے علم بالقلب. قلب میں کیا شے ہے یہ ہم پڑھ چکے، کتنی مرتبہ بحث آ چکی. روح. علم بالقلب کہہ لیں، علم بالروح کہہ لیں، علم وحی کہہ لیں، علم نبوت کہہ لیں. نبی سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ حضور نے ہمیں ایٹم بم کیوں نہیں سکھا دیا. نبی سائنس کے لیے نہیں آتے. اگرچہ قرآن مجید میں سائنٹیفک فینومینا کے حوالے ہیں اور انہیں آیات کہا گیا ہے. اب آپ دیکھیں، لیکن وہی لفظ جو قرآن کے الفاظ کے لیے آ رہا ہے، آیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر لآیات لقوم یعقلون. یہ آیات ہے. ایک آیات مشہود ہے، دیکھو غور کرو، یہ ہماری نشانیاں ہیں. ایک آیات متلو ہیں جن کی تلاوت کرتے ہیں ہم، جو ہم پر نازل کی گئی نبی کے ذریعے سے. یہ بالکل دوسرا علم ہے، جداگانہ علم ہے. اور یہ وہ علم ہے جس کی طرف اشارہ ہے سورہ بقرہ کے اس 4 رکوع کے آخر میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جب کبھی بھی تمہارے پاس آئے کوئی ہدایت میری جانب سے، تو جو بھی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن، اور جو اس ہدایت کا انکار کریں گے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہو. یہ چارٹر ہے، چارٹر آف ہیومینٹی. آدم کی تخلیق کے بعد ایک دور کیا ہے، جنت میں رکھا گیا آزمائشی طور پر، انہیں بتانے کے لیے دیکھو تمہارا دشمن بھی ہے، اس باغ میں سے جو چاہو کھاؤ سوائے اس درخت کے. جیسے آپ کو معلوم ہے ہر شے دنیا میں مباح ہے سوائے اس کا جس کی حرمت پر ثبوت ہو، جو حرام اللہ اور اس کے رسول نے کر دی. تو ایک درخت حرام کر دیا گیا
اور ابلیس نے اسی کا وسوسہ اندازی کر کے اسی کو کھانے پر آمادہ کر دیا۔ یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی، ایک ٹریننگ تھی۔ جیسے سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے پہلے تو امتحانات ہوتے ہیں، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ۔ یہ آدم کا اسے جو خلافت عرضی دی جانے والی تھی اس کا ٹریننگ کورس تھا۔ دیکھو تمہارا ایک دشمن ہے ابلیس، تمہارا اور تمہاری نسل کا، اس سے بچ کر رہنا۔ دیکھ لیا نا تم نے، تم سے گناہ سرزد کرا دیا نا، اس کے جھانسے میں آ گئے نا، ایک ہی درخت ہم نے حرام کیا تھا وہی کھا گئے۔ لیکن اب اس کے بعد کہا یہ اصل میں صرف وہ جب حضرت آدم اور حوا دونوں نے توبہ کر لی، اللہ ہم سے خطا ہو گئی، معاف فرما دے۔ جیسے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون کل خیر الخطائین التوابون۔ آدم اور ابلیس کا بنیادی فرق یہی ہے، ابلیس نے بھی جرم کیا، اللہ کے حکم عدولی کی، سجدہ نہیں کیا آدم کو، لیکن پھر توبہ نہیں کی، اڑ گیا۔ انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، نچلوں میں سب سے نیچا، اسفل سافلین پڑھ چکے کہ نہیں؟ میں کیوں سجدہ کروں گی؟ آدم سے اور حوا سے غلطی ہوئی، پھر معافی مانگے، اللہ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور کیا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، صاف ہو گیا گناہ کا معاملہ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یہ میں ایک موقع پر توبہ کی عصمت پر درس کر دے چکا ہوں۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ہو گیا کلین سلیٹ کے ساتھ۔ اب یہ عیسائیوں والی بات نہیں ہے کہ وہ گناہ کا بوجھ لے کر، انسانوں کا ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اس لیے کہ آدم اور حوا کی نسل سے ہے، اور وہ گٹھڑی لے کر آیا گناہ کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن نے کلین سلیٹ کہی ہے، وہ تو صاف ہو گیا تھا، معافی مانگ لی، استغفار کیا، معاف کر دیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب اس کے بعد کا اصل میں اب اترو، اس پر یہ پھر کبھی گفتگو ہوگی، اترو سے مراد کیا ہے۔ اب جو تمہیں جس کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے، جس کے لیے تخلیق ہوئی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جاؤ زمین کا سوال و انتظام۔ اب یہ چارٹر ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ایک تو ہم نے تمہیں جو مادی علوم ہیں ان کو حاصل کرنے کے ذرائع دے دیے، آنکھ دے دی، کان دے دیے، حواس خمسہ دے دیے، عقل دے دی، یہ تو اس سے تو تم خود قدم بقدم چلو گے، اور یہ قدم بقدم چلنا جو ہے یہ ہوگی سائنس کا ارتقاء ہوگا۔ اور اس میں آپ جان لیجئے کہ یہ تقریباً 150-200 برس ایسے ہیں، اس سے پہلے یہ چیونٹی کی چال چل رہا تھا، علم چیونٹی کی چال، لیکن اس کے بعد اس علم کی جو تیز رفتاری ہوئی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کل 150-200 برس کی بات ہے نا۔ کون جانتا تھا بجلی کس بلا کا نام ہے؟ کون جانتا تھا اسٹیم سے بھی انجن چلتے ہیں، یہ بھاری بھاری، اور جہاز چلتے ہیں اتنے بڑے بڑے۔ یہ سارا جو ہے کہاں سے کہاں انسان نے سفر طے کیا ہے ان دور۔ اب یہ انسان دوڑ رہا ہے، لیکن دوسرا وہ علم آتا ہے، حاصل نہیں کرتا ہے، زبردستی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ حاصل کر سکیں۔ اٹ از گیون، یہ ریویلڈ نالج ہے۔ انگریزی میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لائیے ایکوائرڈ نالج، جو ہم ایکوائر کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، عقل سے، ایکوائرڈ نالج ہے۔ اسے سائنس کا علم کہہ لیں، اسے مادی علوم کہہ لیں، اسے علم الابدان کہہ لیں، یہ نام مختلف ہوں گے، لیکن یہ آدمی حاصل کرتا ہے۔ ایک ہے ریویلڈ نالج، وہ ریویل کیا جاتا ہے، اوپر سے اتارا جاتا ہے۔ یہ نیچے سے قدم بقدم آدمی حاصل کرتا ہے۔ یہ نالج جو ہے علم بالوحی، علم بالروح، علم بالقلب، علم نبوت، یہ ہے علم ہدایت۔
یہ علم ہدایت جو ہے جب آیا کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، پھر اس میں آیات ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اب دو طرح کی آیات عزو قرآن ہے، ایک آیات مشہود جن کا مشاہدہ ہوتا ہے، آسمان زمین، میں نے جو ابھی لمبی آیت سنائی تھی آپ کو، 10 نشانیاں اللہ کی ایک آیت میں جمع کی گئی ہیں۔ یہ طویل ترین آیت ہے اس اعتبار سے قرآن کی، ورنہ یہ آیتیں، یہ نشانیاں علیحدہ علیحدہ بیان ہوتی ہیں۔ خلق السماوات والارض بہت دفعہ آیا ہے، اختلاف اللیل والنہار بہت دفعہ آیا ہے، کشتیوں کا چلنا بہت دفعہ آیا ہے وغیرہ، ہواؤں کا چلنا، لیکن یہ جو جمع کی گئی آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو کشتی چلتی ہے تمہارا سامان لے کر پانی کے اندر، سمندر کے اندر، اور یہ جو اللہ نے آسمان اس نے پانی اتارا ہے، اور جو اس کے ذریعے سے رویدگی پیدا کی ہے زمین کے اندر، اور پھر اس زمین کے اندر ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں، اور یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ تمہارے جو بادل ہیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق، یہ سب لآیات، یہ سب نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ سمع بصر عقل، اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوا، یہ ایکوائرڈ نالج ہے، وہ ریویل نالج ہے۔ اچھا، البتہ اس میں ذرا جلدی سے چند باتیں سمجھ لیجیے۔ یہ ریویل نالج دو طرح کا ہے، ایک تو ہے جو انبیاء پر آیا ہے، اور اس میں بھی ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے، لیکن نبوت کوئی شخص خود حاصل نہیں کر سکتا تھا، یہ بالاجماع ہے۔ نبوت اکتسابی شے نہیں ہے، یہ وہبی شے، اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا آپ ریاضتیں کر کر کے، کچھ اور کر کر کے، کچھ علم بڑھا کر، کچھ اور تپسیا کر کے، اور یہ سب کچھ کر کے آپ نبوت حاصل نہیں کر سکتے، وہ تو وہبی شے ہے، اللہ دے گا تو دے گا، وہ گیون میں کہہ رہا ہوں، ریویلڈ، گیون، اٹس ناٹ ایکوائرڈ۔ مادی علوم ایکوائرڈ ہے، وہ ریویلڈ ہے، اس میں وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے کہ جس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، قرآن آیات، اور وحی خفی وہ ہوتی ہے جو رسول کے دل میں کوئی بات ڈال دی گئی، لفظاً وحی نہیں آئی ہے، پھر رسول اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اسے ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی وحی ہے، لیکن اس کی تلاوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وحی جلی محفوظ ہوتی ہے، کوئی شیطان اس میں در اندازی نہیں کر سکتا، نہیں نبی کا اپنا کوئی نفس اس کے اندر کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ نبی کا اپنا کوئی تخیل اس میں دخل دے سکتا ہے، بالکل محفوظ۔ لیکن وحی خفی محفوظ نہیں ہوتی، البتہ نبی کی وحی خفی محفوظ ہوتی ہے، لیکن یہ وحی خفی عام انسانوں کو بھی آتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں سچے خواب۔ ایک شے دیکھی ہے خواب میں، 2 دن 3 دن کے بعد یا اگلی صبح کو وہ واقعہ ضرور پذیر ہو گیا۔ ہاؤ ڈڈ یو کم ٹو نو؟ یہ تمہارا ایکوائرڈ نالج تو نہیں تھا، ایکوائرڈ میں تو نکل گیا۔ اس کو کہا ہے حدیث کے اندر کہ یہ نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے، سچا خواب۔ وہ میں نے آپ کو بتایا حضرت عائشہ کی روایت کیا تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اول ما بدأ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، حضور پر وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو پہلی قدم کیا تھا؟ سچے خواب۔ جو آپ خواب میں دیکھتے تھے کفالق صبح، صبح جس طرح طلوع ہوتی ہے ایسے وہ واقعہ ضرور پذیر ہو جاتا تھا۔ تو وحی خفی عام انسان کو بھی ہوتی ہے،
غیر نبی کو بھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضور قرآن میں آتا ہے شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی. حیوان ہے. غیر نبی حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی کہ وہ ڈال دو اپنے بچے کو، پرواہ نہ کرو، ایک صندوق سے میں ڈالو اور سمندر میں ڈال دو. آخر کتنا یقین ہوگا انہیں اس بات پر، تبھی تو اس بچے کو ڈال دیا پانی میں. یہ کوئی ان کی سوچی اسکیم تو نہیں تھی نا. تو وہی یہ خفی عام انسانوں کو بھی ہوتی ہے. آج کل اس کا نام دیا جا رہا ہے، آج سے کچھ عرصے پہلے سائنس اس کی نفی کرتی تھی بالکل. نالج وہی ہے صرف جو میٹیریل نالج ہے، جو مادی علم ہے، جو ویریفائبل ہے، جس کو ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے. اور کوئی نالج ماننے کو تیار نہیں تھے. آج نہیں بات وہ. آج تو آپ کہتے ہیں انٹیوشن، وجدانی طور پر ایک بات مجھے آئی ہے میرے ذہن میں. بھئی کہاں سے آئی ہے؟ میں نے سوچ کر صغرا کبرا جوڑ کر نتیجہ نہیں نکالا. وجدان، انٹیوشن کیا ہے؟ اور ایک بات اس سے بھی آگے، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، بغیر ان حواس کے علم حاصل ہو جانا آج مانا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بدبختی یہ ہے کہ اس کو وہی آسمان کی، اللہ کی، اس کی طرح منسوب نہیں کر رہے. آنکھوں پر پردے پڑے. جتنی نشانیاں یہ سائنسدان دیکھتے ہیں اللہ کی، ہم کہاں دیکھ سکتے؟ جو مائکروسکوپ کے اندر بڑا سائنسدان بیٹھا ہوا کسی بہت سپر مائکروسکوپ میں دیکھ رہا ہے، وہ میں اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے. جو ٹیلیسکوپ کے اندر دیکھ رہا ہے کوئی سائنسدان، وہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے. لیکن ان بدبختوں پر سب کچھ دیکھ کر، ساری نشانیاں دیکھ کر، اللہ کا علم حاصل نہیں ہوا. کائنات کا علم ہے، حاصل ہو گیا. علم مادی علم ہے، حاصل ہو گیا ہے. بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا. وہ آج تصور نہیں کر سکتے. عام آدمی کیا کرے گا؟ بڑے بڑے سائنسدان تصور نہیں کر سکتے کہ علم کی کیا حد. اس لیے کہ علم کی شاخیں اتنی ہو گئی ہیں. پی ایچ ڈی فزکس میں کر رکھا ہے، کیمسٹری کی شاید بنیادی باتیں بھی معلوم نہ ہو. بنیادی تو خیر معلوم ہوگی، لیکن آگے کی بات تو معلوم نہیں. آج کہاں تک پہنچی کیمسٹری؟ جینیٹکس کہاں تک پہنچ گئے؟ فزکس والے کو کیا پتہ چلے گا؟ تو یہ صورت جان لیجئے کہ علم میں وہی ایک ہے خفی، ایک ہے جلی. جلی صرف انبیاء کرام کے ساتھ منسوب ہے، وہ اللہ کی طرف سے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہی یہ خفی عام لوگوں کو بھی آتی ہے، کشف ہو جاتا ہے. یہ بھی وہی ہے. حضرت عمر نے جو دکھا دیا اللہ نے، وہ جو اس وقت شام کے اندر محاذ تھا، اور وہاں آپ نے یا ساریہ تو للجبل، کیا کر رہے ہو ساریہ، کیا غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کو رکھو اپنی پشت پر. ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی اس کے لیے کہ وہ پہنچا دیتے. یہ بھی وہی. تو کشف ہے، الہام ہے، رؤیا صادقہ ہے. یہ وہی ہے. یہ وہی ہے، نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ عام لوگوں کو بھی آتی ہے. لیکن غیر نبی کی وحی محفوظ نہیں ہے، وحی خفی. وحی کی وحی خفی بھی محفوظ ہے، یعنی اس میں اس اعتبار سے محفوظ نہیں ہے جس طرح کے قرآن وحی جلی محفوظ ہے کہ اس کے اندر ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں نے شروع کیا تھا درس 40 کا، حدیث اس معنی میں محفوظ نہیں ہے. ایک ہی واقعہ ہے حدیث جبرائیل میں، لیکن کتنے صحابہ اسے نقل کر رہے ہیں اور کتنا فرق ہے اس میں. میری آج ایک بات کہی ہوئی اس وقت، آپ میں سے 10 آدمی جا کر اگر کہیں نقل کریں گے تو مختلف ہوگی، ایک تو نہیں ہوگی. تو حدیث یہ جو وحی خفی ہے نبی کی، اس معنی میں محفوظ ہے کہ اس میں شیطان یا نفس انسانی کا کوئی دخل نہیں، لیکن اس معنی میں محفوظ نہیں ہے کہ اس کا ریکارڈ بھی محفوظ ہو جائے. یہ فرق ہے.
لیکن وہی خفی ہے نبی کی، وہ بھی اس میں محفوظ ہے، کوئی شیطانی اس میں دخل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے یہ دو قسمیں سمجھ لی، اس میں سے میں صرف اشارہ کروں گا آج، ان میں سے مقدم کون سی ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر بدقسمتی، بدبختی نوع انسان کی، شامت اعمال انسان کی، سارا زور اس سائنسی علم پر ہے، ایکوائرڈ نالج پر ہے، اور علم بالوحی، علم بالقلب، علم بالروح، علم نبوت، علم ہدایت، اس سے آنکھ بند کر دی گئی۔ یہ پوسٹ رینائسنس جو ورلڈ ہے دنیا میں، جو رینائسنس ہوا یورپ کے اندر 14ویں-15ویں صدی عیسوی کے اندر، احیاء العلوم، مذہب کو پیٹھ دکھا دی گئی، مذہب کو علیحدہ کرو، چھوڑو، کائنات کو سٹڈی کرو، سائنس پڑھو۔ اس کے بعد سے جو گھڑ دوڑ شروع ہوئی ہے سائنس کی، ظاہر بات ہے جدھر بھی انسان توجہ کرے گا نتیجہ تو نکلے گا، نتیجہ نکلا ہے۔ اور اللہ کی آیات میں، وہ تو یہ آیات تو تھی، ایک زمانے میں مسلمانوں نے علم ہدایت پر بھی توجہ دی اور اس علم اشیاء پر بھی، سائنس، بہت سے سائنسوں کے موجد مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ہم سو گئے، یورپ کو ہم نے جگا دیا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے انہیں بیدار کر دیا، روشنی وہاں پھینک دی۔ قرطبہ اور غرناطہ اور طلیطلہ، یہ یونیورسٹیاں، کارڈووا، گریناڈا، ٹولیڈو، یہاں سے آرام سے ہو گئے، عیش، محل تعبیر ہو گئے، عیاشیاں ہو رہی۔ اس کے بعد جو علم وہاں شروع ہوا ہے، اس علم نے صرف سائنٹیفک نالج کو اپنا مرکز بنایا، اور پھر وہ جہاں تک پہنچ گیا ہے، میں بتا چکا ہوں، علامہ اقبال نے اس کو خوبصورتی سے ادا کیا ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ آدم خاکی کا عروج ہے، چاند کو اپنے قدموں تلے روند کے آ گیا ہے، اور کمند ڈال رہا ہے، مریخ پر ڈال رہا ہے، مریخ کا بھی چکر لگا کر تو آ گیا ہے، اترا نہیں ہے۔ وہ تو کہاں کہاں تک جا رہے ہیں اسپوٹنک اسٹوڈنٹس کا، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ نئی جو ہے گیلیکسیز ایجاد ہو رہی ہیں، نئی منکشف ہو رہی ہیں۔ آپ نے پہلے ایک ٹیلیسکوپ ایجاد کی، اب اس سے زیادہ دھول مار کرنے والی ایجاد ہو گئی، اب آپ کو جو اور گیلیکسیز نظر آ رہی ہیں، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز ہم سے فاصلہ ہے ان کا۔ اور پھر انہوں نے جو ایجاد کیے ہتھیار، علم ہدایت سے جب آنکھیں بند کر لیں، اب نتیجہ سمجھیے وہ کیا ہوا۔ سائنس سے جو ترقی حاصل ہوتی، وہ اگر علم ہدایت کے تابع رہتی، وہ رحمت خداوندی کا منظر ہوتی۔ علم ہدایت کو آپ نے ایک طرف ڈال دیا تو سائنس کی ترقی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی۔ اور اسی علمی ترقی اور سائنسی ترقی کا نام دجالیت ہے۔ یہ جو دو آنکھیں اللہ نے دی تھی نا، ایکوائرڈ نالج، ریویل نالج، ایک آنکھ آپ نے بند کر دی، یہی دجال ہے، ایک آنکھ والا کانا۔ اللہ نے دو دی تھی، ایک شخص بھی آئے گا دجال، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک مناسبت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے دو آنکھیں دی تھی، آپ نے ایک کو بند کر کے ایک چوپٹ کھل گئی، ہو اس کے کھلنے کی کیا حد ہے۔ ہوائی جہاز ایجاد کر لیا، آج جو ہے 24 گھنٹے کے اندر، اس سے بہت کم میں آپ پوری دنیا کے گرد چکر لگا کے آ جاتے ہیں۔ کیا کچھ ایجاد ہو چکا ہے۔ اوباما تقریر کرتا ہے واشنگٹن میں، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا کچھ ایجاد۔ لیکن اسی کا نام دجالیت ہے۔ جب علم بالوحی، اما یاتینکم منی ہدن،
اگر اس کے تابع رہے گی، جو طاقت استعمال ہو وہ اس ہدایت کے تھرو استعمال ہو، تو یہ علم بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ غیر دینی علم نہیں ہے، یہ بھی دین کا علم ہے۔ کائنات کس نے بنائی؟ قوانین کس نے بنائے؟ قوتیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ یو آر اسٹڈنگ دی یونیورس، دی لاز آف دی یونیورس، دی فزیکل لاز، دی کیمیکل لاز۔ آپ جو ہے نئی سے نئی ایجادیں، آپ نے آگ پیدا تو نہیں کی ہے، آگ جو ہے اس کا اکتشاف ہو گیا۔ بھاپ پیدا تو نہیں، بھاپ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ بجلی تو تھی، بجلی کا علم حاصل ہو گیا۔ وہ ساری چیزیں اس وقت ہیں، اور انہی کی بنیاد پر خلافت کا معاملہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ حکومت انہی کی رہے گی یہاں جن کا ان علوم کے اندر غلبہ ہوگا۔ اس لیے کہ خلافت کا تو فرشتوں کے استفہام پر جواب یہ دیا گیا تھا کہ اللہ تو ایسا بشر بنائے گا اس زمین میں، اس میں فساد پھیلائے گا، خوریزی کرے گا۔ اس کا جواب کیا دیا؟ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ میں نے اسے علم بھی دے رہا ہوں میں ساتھ۔ یہاں اگر ہٹلر پیدا ہوں گے، چنگیز پیدا ہوں گے، تو عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد بھی پیدا ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تین کی بات جو میں نے آپ کو بتائی، قسمیں کیوں کھائی ہے؟ ہاں، انسان پستی میں گرتا ہے، گرتا ہے، گرتا ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ثبوت، اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ انسان کو ہم نے پیدا ہی گھٹیا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لیکن احسن تقویم کی دلیل چاہیے تو دیکھو ہمارے بندے نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، محمد کو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو یہ بات جان لیجئے، اقدم اہم تر یہ علم جو ہے وہ علم بالوحی ہے، لیکن دوسرا علم بھی، اسے آپ علم سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ کائنات کا علم ہے، کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ایک مصنف نے اس کے لیے بہت اچھا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ۔ ٹھیک، ورڈ اینڈ ورک۔ اچھا، اگر ایک عام انسان میں بھی اس کے قول میں اور فعل میں تضاد ہو تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ منافق آدمی، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد ہو سکتا ہے؟ تو سائنس اور قرآن میں کوئی تضاد ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ ہاں، قرآن مجید میں جو سائنٹیفک فینومینا بیان ہوئے ہیں ان کے فہم کے لیے ابھی جو مادی علوم درکار تھے ابھی انسان کے پاس نہیں تھے، اس لیے وہ اپنے طور پر اس دور کی سطح کے مطابق ترجمہ کرتا چلا گیا۔ میں نے الگ کے لفظ پر واضح کیا تھا آپ کو۔ تو جیسے جیسے وہ علم کا مادہ بڑھا ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آخرت ہے، آخری آیت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں، اور دکھائیں گے اور دکھائیں گے۔ سنریہم مستقبل کی بات ہے، قرآن 1400 برس پہلے نازل ہو رہا ہے۔ سائنس کا علم اس وقت کتنا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سنریہم، اسی سائنس کی طرف تو اشارہ ہو رہا ہے، ایسی ایسی آیات دکھائیں گے جس سے کہ واضح ہو جائے گا کہ واقعی قرآن برحق ہے۔ اس لیے کہ مانا ہے ویسٹرن سائنسدانوں نے، ڈاکٹر موریس بوکائی کی کتاب اہم ترین ہے اس پر، کہ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو۔ ہاں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس پڑھانے حضور نہیں آئے تھے، وہ تو ہدایت دینے آئے تھے۔ جو علم بھی ہے اس کو استعمال صحیح کرو گے تو اس طور سے کرو گے۔ وہ ہدایت جب اس سے آنکھ بند کر لی گئی تو وہ علم آج دجالیت کی شکل میں دنیا میں آ گیا ہے۔ اصل جو علم ہے، علم ہدایت، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کیا ہے؟ عذرو دین، عذرو قرآن۔ لیکن میں نے آج ایک غلط فہمی کا ازالہ چاہا ہے، آپ اسے غیر دینی علوم نہ کہیں۔ ان علوم کو ہم نے ایک زمانے میں ساتھ ساتھ چلایا، سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے سے بڑے سائنسدان، اور وہ سب ہمارے جو ہے موجد ہیں ان سائنسوں کے۔ میڈیسن میں کہاں سے کہاں پہنچے، کیمسٹری تو ایجاد ان کی، الکیمیا، کیمسٹری، الکیمیا نام اس کا ہے۔
الجبرا ایجاد ہے، الجبرا یہ تو ایجاد ہے مسلمانوں کی. فلکیات میں کہاں سے کہاں پہنچے، اسی طرح یہ بصارت کے علم میں کہاں سے کہاں پہنچے، یہ تو مسلمانوں کا. لیکن اس وقت علم ہدایت اور علم وحی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. آج جو سب سے بڑی کلیمٹی ہے، المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، ایک علم سے پیٹھ موڑ لی گئی، آنکھیں بند، اور دوسرے علم پر سارا زور. اس سے یہ اب شیطانی علم بن گیا نتیجے کے اعتبار سے، اور دجالی کا فتنے کی بنیاد یہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.